بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 8 اگست ہے، سال 2022۔ کپتان نے 16 جماعتوں کو زیر کر لیا ہے اور اب تحریک لبیک پاکستان کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ فیض آباد کے اندر 13 اگست کو ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے پریڈ گراؤنڈ جلسے کے ساتھ ہی کیا تصادم کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ اس پورے معاملے کے پیچھے پس پردہ کہانی کیا ہے؟ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ آج بات کریں گے۔ کچھ لوگوں نے اداروں کے اور شہیدوں کے خلاف جو ٹویٹس کیے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ARY کے ایک نیوز اینکر سے رابطہ کیا ہے۔ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ کرپشن پر گفتگو، مولانا طارق جمیل کا جرم ٹھہرا ہے، بدماشیہ مولانا پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر مذہبی شخصیات اگر وہ کوئی سیاسی مسئلے پر قوم کی رہنمائی کریں تو عموماً ہمارا جو رویہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سیاست کا نہیں پتا، لہذا آپ سیاسی گفتگو نہ کریں۔ آپ ہمارے لیے اس وقت تک قابل قبول ہیں جب تک صرف آپ مذہبی معاملات پر گفتگو کریں، ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں اس پر زد نہ پڑے۔ کرپشن، چوری، ڈکیٹی، سوسائٹی کے اندر جس طرح کے بھی جرائم ہوتے رہیں اس پر آپ کو گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یا تو فضل الرحمان ٹائپ بندہ ہو جو ہر جگہ پر مافیا بدماشیہ کا باقاعدہ وکیل بن کر میدان میں آئے، وہ زرداری جو ہے اس کو بھی نیک ثابت کرے، وہ نواز شریف کو بھی نیک ثابت کرے، وہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا بھی دفاع کرے، اور اپنا جہاں پر ان کے مفادات کو خیبر پختونخوا سے جیسے عمران خان نے ان کا صفایا کیا ہے تو اس پر وہ ایک جنگ جو ہے مسلط کر کے جو مخالف ہے اس کو یہودی بنانا، قادیانی بنانا، امریکی اس کو جو ہے وہ ایجنٹ بنانا، اور اس طرح کے جو ایجنڈے ہیں وہ ہمیشہ وہ چلاتے رہے ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے چند جملے صرف بولے کہ یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے، جس طرح عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بدلی گئی ہے اور جس طرح بازار لگا ہے، یہ کس طرح بری بات ہے، یہ صرف آپ سن لیں۔ چلانا ہے، اگر میں نہیں انہوں نے کہا میں اب کیا کروں، میں ایک پاکستانی ہوں، پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں، ویسے تو تبلیغ والے سیاست پہ نہیں بولتے، کس طرح انسانوں کو خریدا گیا، کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی، کیا یہ اللہ اور اس کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بات ان کا کرنا تھا تو صحافیوں کا جو طبقہ ملامتی ہے وہ طارق جمیل صاحب پر ٹوٹ پڑا، اور انہوں نے کہا دیکھیں مولانا صاحب آپ نے کیا بات کر دی ہے۔ دوسری طرف جو نون لیگ کے سرغنے ہیں وہ بھی ٹوٹ پڑے، اور وہ پہلے حالانکہ یہ جاتی عمرہ بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا مولانا آپ ویسے اگر آخرت سے ڈرائیں، باتیں کریں تبلیغ کی، دعوت کی، وہ اچھا ہے، لیکن آپ ہماری کرپشن پر بات کریں گے تو پھر آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اور پھر وہ اس طریقے سے ایک تنقید کی جا رہی ہے اور بڑے عجیب قسم کے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور فضل الرحمان کا جو ٹولہ ہے اس نے خاص طور پر مولانا طارق جمیل کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کا تبلیغی جماعت جو ہے اجتماع کے اندر اجتماع پر خطاب بین ہے، یہاں یہ جا نہیں سکتے، ان کو خارج کر دیا گیا، اور اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں وہ اپلائی کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ صرف جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کی مفادات پر زد ڈالیں، وہ باتیں یہ نہیں سننا چاہتے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ARY نیوز کے اینکر ہیں، اور انہوں نے عادل عباسی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جس طریقے سے پاک فوج کے شہداء ہوئے ہیں، ظاہر ہے جنرل سرفراز صاحب اور جتنے اعلیٰ لیڈرشپ تھی، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ سارے قوم کے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ وہ تمام افواج پاکستان اور عام لوگ جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سول ہوں، وہ فوجی ہوں، جہاں بھی پاکستان کے لیے کوئی خدمات سر انجام دے رہا ہے، ذاتی مفادات سے ہٹ کر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں پر دست شفقت رکھنے کے بجائے وہ قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ پاکستانی قوم تو اس کو سیلوٹ کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی یہاں جو اینکر ہیں عادل عباسی صاحب، تو آپ اندازہ کر لیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کیمپین کی جائے۔ میں اگر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے گزشتہ ہفتے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کی کال آئی،
ان سے میرا رابطہ ہوا، بات ہوئی، اور اس وقت انہوں نے جس دکھ کرب اور افسوس کا اظہار کیا، ایک تو ظاہر ہے ایک واقعہ جس کی تفصیلات اس وقت تلاش کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس دکھ کا افسوس کا اظہار کیا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کیمپین کی جا رہی ہے کہ کسی بھی ملک، افواج، قوم اس کے لیے خطرناک، نقصان دہ اور قابل مذمت اور قابل گرفت ہے، اور یہ معاملات جو ہے ان کو آئین اور قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے، ورنہ اس کے اب یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے انجانے یا دانستہ طور پر کمپین کی ہے، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادل عباسی صاحب کوئی اتنے معروف جو ہے وہ ظاہر ہے نیوز اینکر نہیں ہے، لیکن ARY نیوز پر اس وقت جو ہے شاید ان کو دقت پیش آ رہی ہو، اور اس لیے رابطہ کیا گیا عادل عباسی صاحب سے۔ تو اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہمارے ان نیوز اینکر سے رابطہ کرنا ہے، اور DGISPR جو ہے ان کا یہ کرنا چاہیے، یا تو یہ نہ جانتے ہوئے یا جس طریقے سے بھی یہ بیان کر گئے اپنے پروگرام کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپین ہے اس پر ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ انتہائی قابل احترام ہے، ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ یہ شہداء کی فیملیز کے حوالے سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، افواج پاکستان کے حوالے سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر چونکہ PTI کے کچھ اکاؤنٹس جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں اس نام کے ساتھ جس کو PTI نے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ یہ کس طریقے سے پورا ایک کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ ناکام ہے۔ یعنی اس وقت DGISPR صاحب ایسے لگتا ہے یا تو وہ ثبوت اگر لے کر آئیں گے کہ کوئی سینئر لیڈرشپ PTI کی باقاعدہ کوئی یہ منظم مہم ہے تو ہم بھی مذمت کریں گے، چونکہ اس طرح تو کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، لیکن ایک ایسا تاثر بن گیا ہے کہ نون لیگ، فضل الرحمان، اور وہ جس طریقے سے ٹریپ کر رہے ہیں اور اس کا ایک باقاعدہ حصہ بن کر یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف ایک بچہ جو ہے اس کی ٹویٹ پر یقیناً سب کو تکلیف پہنچی ہے اور اس نے معذرت کی، ویڈیو بیان اس سے دلوایا گیا، تو کیا کسی کے اندر جرت ہے وہ خواجہ آصف، مریم نواز، وہ جتنے ٹولے نے جس طرح کی زبان استعمال کی ان سے بھی معافی دلوائیں؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں تو سارے غریب کو کچل رہے ہیں، یہاں تو سارے ایک عام آدمی جو ہے وہ بات کرے تو اس کو تو سارے اپنی طاقت بھی دکھاتے ہیں، اس کو پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر بڑا بندہ یہاں پر آرمی چیف کو یا جس کو جو مرضی ہے کرے، اور ایسے بھی ہیں جن کو مریم نواز اور نون لیگ کی تمام جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے اور وہ گالیاں دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں، وہ جنرل فیض حمید کو دیتے ہیں، جنرل آصف غفور کو دیتے ہیں، تو کیا وہ آرمی کے سپوت نہیں ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے جس طریقے سے یہ PTI پر نتھی کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ مزید اس سے پریشانی بنے گی۔ ہاں اگر واضح کوئی ثبوت ہیں اور کوئی منظم کمپین ہے PTI کی طرف سے تو یہ سامنے آنی چاہیے، ورنہ نون لیگ، فضل الرحمان اور سب کے لیے یکساں قسم کی بہادری جو ہے وہ دکھانی چاہیے، یہ اچھی بات ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جس کام کے پیچھے انصار عباسی اور یہ سلیم صافی اور حامد میر وہ جس طرف لگائیں سارے پاکستان کے ادارے اور حکومت اسی طرف لگ جائے، تو یہ چند جو لوگ ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت عوام کے اندر اور اداروں کے اندر خلیج پیدا کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ صورتحال آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ تو ہم بات کرتے ہیں۔ اب خبر یہ آئی ہے جی، سیکٹری اطلاعات تحریک لبیک پاکستان نے، ویسے تو کبھی جیو نے کوریج نہیں دی لیکن اب بڑی بھرپور کوریج دے رہا ہے، اور وہ ہیں محمد امجد رضوی۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم 1 ماہ قبل پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہم نے جلسے کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ رانا ثناءاللہ نے PTI کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ رانا ثناءاللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم بھارت سے آئے ہیں؟ ہماری جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، عمران خان کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ امجد رضوی کہتے ہیں نظریہ پاکستان مارچ اور کانفرنس کے لیے کارکنوں کو 13 اگست کو فیض آباد پہنچنے کی کال دی جا چکی ہے۔ نظریہ پاکستان میں براہ راست سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد رضوی بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ہمارے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ جو ہے یعنی تحریک لبیک کو شکوہ ہے رانا ثناءاللہ سے، وفاقی حکومت سے، کہ جناب ہم اجازت مانگ رہے ہیں، ہمیں آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر اجازت نہیں جلسے کی دے رہے، تو یہاں PTI کو آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ تاریخ یعنی آپ کو شکوہ جو ہے بظاہر یہاں تو رانا ثناءاللہ سے لگ رہا ہے، لیکن آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ نے ممکن ہے 13 تاریخ مانگی ہو، اگر مانگی ہے تو عوام کو نہیں پتا تھا،
پبلک کے لیے آپ نے کوئی اناؤنس نہیں کیا. اناؤنس آپ اس وقت کر رہے ہیں جب تحریک انصاف نے تیاریاں شروع کر دی ہیں, اعلان کر دیا ہے. اگر آپ کا پہلے پتا ہوتا سب کو کہ آپ وہاں پر پروگرام کر رہے ہیں تو تحریک انصاف جو ہے کوئی اور ڈیٹ رکھ لیتی. اب اس کا مطلب ہے کہ جو آپ رانا ثناء اللہ کا تو ویسے نام لے رہے ہیں تو آپ کوئی ڈیٹ اور رکھ سکتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کے خلاف آپ دھرنا بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ اور ڈیٹ رکھیں. اگر تکلیف ان سے ہے, ہمارے تحریک لبیک کے دوست ناراض ہوں گے, لیکن یہ ایک بڑی عقلی بات ہے کہ آپ کا شکوہ تحریک لبیک سے اور 13 تاریخ کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور آپ اسی دن یہاں پر رکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. اس کے پیچھے جو شکوہ ہے وہ آپ 12 اگست بھی رکھ سکتے تھے, آپ 14 اگست کے بعد 15 اگست بھی رکھ سکتے تھے. تو اصل جو ٹارگٹ ہے, اس کا مطلب ہے آپ تو پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کون کروانا چاہتا ہے؟ یعنی یہاں پر سوال ہے, اس وقت 16 جماعتیں عمران خان نے ان کو زیر کر دیے اور ان کے جو سہولت کار ہیں جو ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو مینج کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی پریشانی ہے کہ عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ. تو اب کوئی نہ کوئی, خدا نہ خواستہ, مجھے ایسے لگتا ہے اگر یہ ایک دن پروگرام ہوتا ہے تو یہ تصادم کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ پنجاب کی حکومت اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اگر کوئی وہ ایسی چیز ہوتی ہے, اگر وہ پولیس بھی کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریاکشن آئے گا ٹی ایل پی کی طرف سے. اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں ایک بڑا جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے, یا پھر پریڈ گراؤنڈ کا جو جلسہ ہے اس کو بھی ملتوی کروانے کی یہ وفاقی حکومت کی سازش ہے. تو تحریک لبیک جو ہے اس نے پہلے اگر اعلان کیا تھا تو پبلک کے اندر وہ آپ کا اعلان نہیں تھا. اور اگر آپ کو وفاقی حکومت سے شکوہ ہے تو پھر آپ 13 اگست کے علاوہ بھی ڈیٹ رکھ سکتے تھے. 13 اگست کی تاریخ آپ کا مقرر کرنا جس دن تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے, اس کا مطلب ہے آپ رانا ثناء کا تو ویسے ہی نام لے رہے ہیں کہ ہم ان کے بھی مخالف ہیں. حالانکہ ختم نبوت کے اندر جو ترامیم ہوئی تھی, جو شکیں نکالی گئی تھی, وہ نون لیگ کا دور تھا. آپ سمجھتے ہیں آپ پر مظالم ہوئے, یقیناً تشدد ہوا, پولیس گردی ہوئی. جب آپ مارچ لے کر آ رہے تھے, پی ٹی آئی سے آپ شکوہ کریں, وہ آپ کا اپنا رائٹ ہے, لیکن اسی دن رکھ کر یہ کوئی ہے, اس کو پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصادم کا رستہ ہموار کر رہا ہے اور یہ خطرناک نتائج ہوں گے. اگر تحریک لبیک والے کرنا چاہتے ہیں تو یا تو تحریک انصاف کو اپنی ڈیٹ بدل لینی چاہیے, اس کے اندر بہتری ہے, وہ موج کریں. لیکن چونکہ 16 جماعتیں خان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکی, اب یہ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیلا جا سکتا ہے جس کے اندر کبھی یہ کہتے ہیں یہ ملک دشمنی میں پی ٹی آئی جو ہے شہداء کے خلاف مہم چلا رہی ہے, کبھی یہ فارن فنڈنگ ہو گئی ہے, کبھی کچھ. چونکہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو قائم رکھنے کے لیے آخری حد تک یہ لوگ جائیں گے تو پی ٹی آئی جو ہے اپنی حکمت عملی دیکھے گی. اور ٹی ایل پی جو ہے اس کی قائدین کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے یہ تاثر ہو کہ وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعمال نہیں ہونا چاہتے ہوں گے, ان کا مقصد اچھا ہے, اچھا ہوگا, لیکن اسی دن اسی جگہ پر فیض آباد کے مقام پر آپ کا یہ اعلان کرنا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. دانستہ یا دانستہ نہ دانستہ, یہ ایک جو ہے ایسے لگتا ہے کہ شاید ٹاسک ملا ہے آپ کو اور آپ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. امید ہے کوئی درمیانی رستہ نکالیں گی پارٹیز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.